الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے جن جگہوں کو بنایا ہے یا جن جگہوں کے بنانے کا حکم دیا ہے انہیں مساجد کہا جاتا ہے۔ مساجد کی اہمیت اور مساجد کی ضرورت قرآن احادیث کے اندر بکثرت اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا گھر مسجد اس کو شہید کر دیا گیا۔ اصل میں اہل ایمان کو اور مسلمان کو حقیقی طور پر یہ بات نہیں معلوم صحیح معنی میں کہ مساجد کی تعمیر کیوں ہوتی ہے۔ غیروں کو تو چھوڑیں، اہل اسلام کو یہ بات معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کی تعمیر اس سے متعلق قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ بے شک مساجدوں کی جو تعمیر کریں گے وہ لوگ کریں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا خوف نہیں کھاتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر میں 3 چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مسجد کا بنانا، اس کی ظاہری عمارت بنانا کہ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی، تو ظاہری طور پر ایک عمارت بنانا جیسے یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، تعمیر مسجد کے اندر مسجد کی حفاظت، مسجد کی ضروریات کا انتظام، مسجد کی صفائی کا انتظام، یہ دوسری چیز مسجد تعمیر کے اندر داخل ہے۔ اور نمبر 3، سب سے اہم بات کہ مساجد کی تعمیر میں یہ بات داخل ہے کہ مسجد میں بار بار حاضر ہونا عبادت کے لیے۔ اس لیے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر تو وہ لوگ کریں گے کہ کس اعتبار سے؟ بنانے کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک دیہات کے رہنے والے شخص جو مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھے، کسی دیہات سے آئے تھے، مسجد کا کیا ادب ہے، اس کا کیا احترام ہے، اس سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے مسجد میں آ کر ایک کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔
صحابہ کرام دوڑے تاکہ ان کو پکڑیں، ان کو روکیں، ان کو ڈانٹیں کہ یہ مسجد میں کیا کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے دعوہ، ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس جگہ انہوں نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پانی کا ڈول ڈال دو، پانی بہا دو، اور فرمایا کہ اب ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان کو لایا گیا آپ علیہ السلام کے پاس، آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے ان کو بتایا کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مساجدیں ہیں یہ گندگی کے لیے، ان کو ناپاک کرنے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے اس لیے نہیں بنائی گئی۔ فرمایا کہ مساجد تو اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نمازوں کو ادا کیا جائے۔ یہ مساجد کے بنانے کا مقصد آپ نے ان کو بتایا۔ وہ دیہات کے رہنے والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، مجھے سمجھایا، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں آسانی والا بنا کر بھیجا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ مساجد کی تعمیر کہ کیوں مساجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجد کا ایک ایک عمل جو مسجد سے متعلق ہے اس پر بڑے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، کہیں کوڑا دیکھا اٹھا لیا، کہیں سے جھاڑو لگا دی، صفائی کیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی دن ہو گئے وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے معلوم کیا، وہ جو عورت مسجد کے اندر صفائی کے لیے آیا کرتی تھی وہ عورت نہیں دکھ رہی، کیا ہوا، کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، تو رات کا وقت تھا حضور، ہم نے آپ کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا کہ رات کا وقت ہے، ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کی قبر پر لے کر چلو۔ آپ اس عورت کی قبر پر گئے، ایک مسجد کے اندر صفائی کرنے والی عورت اور کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ان کی قبر پر حاضر ہو۔ آپ نے صحابہ کو لیا، ان کی قبر پر حاضر ہو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس وجہ سے مغفرت کر دی کیونکہ یہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھایا کرتی تھی، اللہ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت کر دی کہ مسجد کا عمل کوئی عمل نہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد تو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنے کے لیے ہے کہ 24 گھنٹے اس کے اندر اعمال ہوتے رہیں، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جو مساجدیں ہیں وہ مسجد نبوی کے طرز پر ہیں، جیسے وہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہے اسی طرح ساری مساجد آباد ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ بازار میں گئے، لوگوں کو دیکھا کہ بازار کے اندر اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، فرمایا کہ تم لوگ تو یہاں پر موجود ہو اور مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ بازار میں جو لوگ موجود تھے وہ مسجد کی طرف دوڑے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود رہے بازار کے اندر. وہ لوگ مسجد سے واپس آئے، فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ ہم تو مسجد میں گئے تھے لیکن ہم نے مسجد کے اندر کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ تو قرآن کریم کے حلقے لگا کر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ نماز کے اندر مشغول ہیں، کچھ لوگ دین کے احکامات سیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، یہی تو آپ دے کر گئے ہیں، یہی تو آپ چھوڑ کر گئے ہیں، یہی تو میراث ہے اللہ کے رسول کی. مسجدیں آباد کرنے کے لیے ہیں. مسجد میں مسلمان کا دل نہیں لگتا ہے، ادھر نماز پڑھی ادھر باہر. حالت تو یہ ہے کہ مسلمان دعا کا بھی نہیں رہا کہ نماز پڑھی بغیر دعا کے باہر. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا قرآن پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ مسجد کی تعمیر کے ہر مسلمان تیار ہے، اور کہ نماز کے لیے کہ کوئی پڑھے گا. کتنے نمازی صف فجر میں 1.5 صف 1 صف 10 15 نمازی، یہ مساجد کے حال ہیں. تو مساجدیں بددعا نہیں دیں گی تو کیا دیں گی؟ اور نماز بھی جیسی نماز ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظرات مجاز سے لباس میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس نماز سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے مسجد کی آبادی پر اور مسجد میں بکثرت آنے پر اور مسجد کی حفاظت پر آپ علیہ السلام نے کتنے واضح ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں ان تمام جگہوں کے اندر سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو انسان مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام مسجد کے اندر آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو آدمی صبح اور شام مسجد کے اندر آتا ہے جتنی مرتبہ وہ مسجد میں آئے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کر کے رکھتے ہیں. مسجد کو آباد کرنے پر اعمال کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، حلقوں کے ذریعے سے، گشتوں کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے، کہ مسجد کو آباد کرنے پر کیا ملے گا؟ کیا دیں گے اللہ؟ فرمایا اللہ ہر مسجد کو آباد کرنے والے کو 5 انعامات دیں گے. ہر مسجد کے آباد کرنے. فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ دار ہے جو مسجد کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے. جیسے اپنے گھر کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے ایسے مسجد کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے. کہ کس اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے، انتظامات کے اعتبار سے، مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے. کہ کیا 5 انعام دیں گے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا بالروح والرحمہ والجواز علی الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ. اللہ اس کی زندگی میں راحت دیں گے، سکون دیں گے.
اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزار دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی نصیب فرمائیں گے، اور 5واں انعام اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 5 انعام دیں گے ہر مسجد کے آباد۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد میں بکثرت آ رہا ہے، مسجد آتا ہے، عبادت کے لیے آ رہا ہے، کبھی حلقوں کو قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے، کبھی ذکر کے لیے آ رہا ہے، کبھی تلاوت کے لیے آ رہا ہے، مسجد میں بکثرت آتا جاتا رہتا ہے، فرمایا اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے، ایمان والا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو مسجدوں میں بکثرت آتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی، کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجد آباد کریں اعمال کے ذریعے سے۔ تھوڑا تھوڑا وقت مسجد کے لیے سب دیا کریں، تھوڑی دیر حلقے لگا کر بیٹھ گئے، کسی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی نماز کے بعد یاسین کا عمل ہو رہا ہے، کسی نماز کے بعد ذکر اذکار ہو رہے ہیں، کسی نماز کے بعد حلقے قائم ہیں، کسی نماز کے بعد باہر ملاقات ہو کر لوگوں کو مسجد میں لا کر ان سے بات کر رہے ہیں، کہ ہر عمل، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل مسجد کی آبادی کا ضرور کریں، کچھ نہ کچھ وقت دیں۔ جیسے اپنے بیوی کو وقت دیتے ہیں، بچوں کو وقت دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو وقت دیتے ہیں، یہ طے کر لیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وقت مسجد کو ضرور دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب۔